ڈائلاگ کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج وہی ہوا جس کا خدشہ کئی مہینوں سے تھا کہ جبر کا نظام زیادہ دیر نہیں ٹھہرے گا، جتنا ظلم بڑھتا جائے گا اس کا رد عمل بھی اتنی جلدی آئے گا۔ آج وہی ہوا، عوام خصوصاً نوجوانوں کا لاوا پھٹا اور اس نے 16 سال سے محیط حکومت کا کلا کما کر دیا۔ میں بات کر رہی ہوں بنگلہ دیش کی، جہاں کی وزیر اعظم حسینہ واجد نے بڑھتے عوامی دباؤ پر پرتشدد مظاہروں کے بعد استعفیٰ دے کر اپنا ہی ملک چھوڑ دیا۔ حسینہ واجد 2008 میں الیکشن جیت کر وزیر اعظم بنی اور اس کے بعد سول ڈکٹیٹر کا روپ دھار لیا۔ اپوزیشن پر مکمل کریک ڈاؤن کیا، اپوزیشن رہنماؤں کو نااہل کیا، قید کیا، پھانسیاں لگوائیں، نظر بند کیا۔ 2014 کے الیکشن میں بھرپور دھاندلی کی، 2018 میں اپوزیشن جماعت بی این پی نے بائیکاٹ کیا، 2024 میں اپوزیشن نے بی این پی کو حصہ ہی نہیں لینے دیا گیا۔ کاغذاتی نامزدگی چھیننے، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، 20,000 اپوزیشن کارکنان گرفتار کیے گئے۔ قصہ مختصر یہ کہ بنگلہ دیش میں حسینہ حکومت کے خلاف تقریباً 16 سال سے نفرت موجود تھی۔ نفرت کا وہ لاوا اب پھٹ گیا جس کے بعد لوگ کسی اپوزیشن رہنما کے بغیر نکلے ہیں۔ اس سے ایک سبق تو ضرور حاصل ہوتا ہے کہ آوازوں کو لمبے عرصے کے لیے دبایا جائے تو یہی صورتحال بنتی ہے۔ یہی حال ہمارے ملک کا ہے۔ ہم صرف اس مثال سے ہی اپنے مستقبل کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں ادارے براہ راست ٹکراؤ کا شکار ہو رہے ہیں، اقلیتی فیصلے کو اہمیت دی جا رہی ہے، اکثریتی فیصلے کی نفی ہو رہی ہے، پارلیمنٹ میں مخصوص جماعتوں کو فائدہ پہنچانے اور سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگانے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے، بحران در بحران کا سامنا ہے اور ستم ظریفی یہ کہ کوئی بھی فریق ایک قدم پیچھے ہٹنے، مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کے ڈائلاگ میں بنگلہ دیش میں تبدیل ہوتی صورتحال پر سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر آج بنگلہ دیش کی صورتحال سے آپ واقف ہوں گے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ایک مقبول ترین رہنما کو پل بھر میں زمین بوس کر گئیں؟ دیکھو، کسی وقت تو شاید ان کی مقبولیت ہوگی، لیکن پروگریسولی جو ان کی ہارڈ لائن پالیسیز تھیں، جس طریقے سے انہوں نے اپوزیشن کو سائیڈ لائن کیا ہوا تھا، جس طریقے سے خاص طور پہ جو رائٹ ونگ پارٹی تھی، جماعت اسلامی جو تھی، جس طریقے سے ان کے ساتھ جو سلوک تھا ان کا، تو وہ ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ بنگلہ دیش میں عوام اس کو زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے۔ اور اب تو چونکہ انہوں نے پچھلے الیکشن میں تو بالکل حد ہی کر دی، انہوں نے اپوزیشن کو بالکل دیوار سے لگا دیا، تو اب اس کا نتیجہ تو سامنے آنا تھا۔ پھر اوور آل جو ایک فساد ہے بنگلہ دیش کے بارے میں، وہ بھی ہمیں اتنا زیادہ اندازہ نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک لیول پہ ٹھیک ہے ترقی انہوں نے کی ہے، لیکن اب وہ ترقی بھی ان کی سٹال کر گئی ہے، وہاں پہ مہنگائی بھی ہے، وہاں پہ لوگوں کی بے روزگاری بھی ہے، پلس بنگلہ دیش کے عوام کو ایک چیز بڑی واضح ہم لوگ شاید یہاں پہ ہم نہیں سمجھتے، جس کو آج ہم بنگلہ دیش کہہ رہے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کی آمد کے بعد ان کو اپنی آواز ملی ہے، مسلمان ہونے کے بعد آواز ملی ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ سختیاں اور بڑی قربانیاں دے کے اپنے آپ کو مغربی بنگال سے علیحدہ کیا ہے، جو ان کو استحصال پہ لگا ہوا تھا اس کا۔ تو وہ اب وہ پھر وہی، اگر ان کو صورتحال جب نظر آئے گی تو کھڑے تو ہوں گے وہ اس کا۔ اور آج آپ نے اس کا حال دیکھ لیا کہ عوام کھڑے ہو گئے ہیں اس میں۔ اور یہ ڈھاکہ یونیورسٹی وہی یونیورسٹی ہے جس کو استعمال کیا تھا شیخ مجیب کی پارٹی نے پاکستان فوج کے خلاف کرنے کے لیے۔ آج ایک یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان فوج شاید اتنے بڑا، جس کے اوپر جتنے بڑے ہم الزام لگاتے رہے ہیں، وہ نہیں ہے، وہ بھی غلط ثابت ہو گیا ہے۔ اور بنگلہ دیش کے عوام نے خود بات یہ کر دی ہے کہ چاہے وہ مجیب الرحمان ہے، جس کو بنگلہ دیش کے لوگوں نے خود ہی مار دیا جان سے، چاہے وہ حسینہ واجد، اس کی ایک بیٹی جو ہے، وہ اس کو بھی انہوں نے دیکھیے کس طریقے سے علیحدہ کیا ہے کہ ان کو 45 منٹ کا نوٹس ملا اور ان کو پھر نکال باہر کیا، اور وہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، وہ بھارت جا کے بیٹھ گئی ہیں جا کے ابھی۔ تو سر اس استعفے کے بعد ملک کے فوج کے سربراہ نے جو خطاب کیا اس میں کہا کہ ایک عبوری سیٹ اپ بنے گا اور اس کے بعد آپ تعاون کریں تو ایک مستقبل کی سنگ بنیاد ہم رکھیں گے۔ آپ کو لگتا ہے یہ مختصر سیٹ اپ ہوگا یا پھر لمبا عرصے تک چلے گا؟ اور یہ جو عوام کا رویہ اب آج آپ نے دیکھا ہے، یہ عوام اس سیٹ اپ کو زیادہ دیر برداشت کرے گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ایک سیٹ اپ کو لمبا کر سکتے ہیں، کوشش تو ہوگی ان کی، لیکن کر نہیں سکتے اس کو، کیونکہ عوام کھڑے ہیں نا۔ عوام ہم کو وہ کرنا پڑے گا جو اب عوام چاہیں گی، کیونکہ عوام نے ہی سب کچھ، عوام کے زور پہ ہی یہ سب کچھ ہوا ہے سارا، تو چاہیں گی۔ ایک اور چیز بھی اس میں ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ بنگلہ دیش بھی اندرونی طور پہ خلفشار کا شکار ہوا اس وجہ سے کہ وہاں پر بھی اس وقت مختلف انٹرسٹ کام کر رہے ہیں۔ بھارت کا انٹرسٹ کام کر رہا ہے وہاں پہ امریکہ کا انٹرسٹ کام کر رہا ہے، اور ایک یہ بھی جو اس کی میری اپنی سوچ ہے اس میں کہ چونکہ چین وہاں پہ بنگلہ دیش میں
بڑے اپنا اثر رسوخ بڑھا رہا تھا، تو وہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے آئندہ کے لیے بھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. جو بھی سیٹ اپ یہ بنائیں گے ان کو الٹیمیٹلی اپنے عوام کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، اور عوام اب جس طریقے سے جو بھی الیکشن ہو جیسے بھی ہو کروائیں گے، جو بھی لوگ آئیں گے وہ حکومت بنائیں گے اس میں. اچھا سر، یہ جو جنرل وقار الزماں ہیں وہ حسینہ واجد کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کی اہلیہ بھی شیخ حسینہ کی کزن ہے، تو یہ ایک فرار کا جو راستہ دیا گیا ہے انہیں، وہ جان بوجھ کر دیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے؟ نہیں دیکھیے، نیشنل لیڈرشپ کو اس طریقے سے تو آپ نہیں رکھ سکتے. ایک ڈیفینیٹ یہ بھی وجہ ہوگی، تو جو بات چیت ہوئی ہے، جو نیگوسیشن ہوئی ہیں کہ آپس میں، تو جو حسینہ واجد نے بھی تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ چاہیے تھا نا اس کو. اس نے پھر جب اس کو سرنڈر کیا، اس نے اقتدار تو اس نے اس کو اپنے ملک سے باہر جانے کے لیے بھی استعمال کیا. لیکن باقی جہاں تک طاقت ہے نا یہ پاور کوریڈورز میں، یہاں پہ رشتہ داریاں کام نہیں کرتی. طاقت بڑی عجیب چیز ہے. یہ سب کچھ لوگوں نے اپنے بیٹے مار دیے، بیٹوں نے باپوں کو مار دیا طاقت کے لیے. یہ تو مسلمانوں کی ہسٹری میں بھی آپ دیکھ لیجیے ہے یہ سب. اور یہ جو بنگلہ دیش میں جبر، عوامی رائے کے برعکس اپوزیشن کی آوازوں کو دبانا، لوگوں کو غائب کر دینا، سیاستدان آپس میں بات چیت نہیں کرتے، کچھ تو ہم بھی اسی جانب رواں دواں ہیں، تو ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے سر؟ دیکھیے، پولیٹیکل پروسیس کو ہمیں ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے، اور پولیٹیکل پروسیس جو ہے نا وہ ریکنسیلیشن کی طرف لے کے جانا چاہیے. کہ پاکستان میں جو بہت ساری ہماری تقسیم آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں اس کا حل صرف پولیٹیکل پروسیس ہی ہے. ایک وائبرنٹ ڈائنامک پولیٹیکل پروسیس جس میں جو آپ کی سیاسی لیڈرشپ ہے، اور سیاسی لیڈرشپ کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے، آپ کسی بھی طاقت کے بھروسے پر ملک کو ڈیسٹیبلائز نہیں کر سکتے. آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ عوام کھڑے ہیں، اور میں یہ عمران خان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو ان کو میرا خیال ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہیں، ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اس جگہ پہ لے آئیں. آہستہ آہستہ نہیں، میں سمجھتا اب تو وقت نہیں ہے ان کے پاس بھی کہ جتنی جلدی وہ اپنے آپ کو اس پہ لے آئیں جہاں پہ ریکنسیلیشن میں ان کا اپنا ایک رول ہو میجر. پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ سب مل کے ہی بیٹھیں گی تو ہی کام بنے گا آگے. اس میں کسی ایک فرد بعد کے بس میں یہ نہیں ہے. یہ بالکل صحیح. اور سر ایک آخری سوال، آپ کو لگتا ہے صرف کوٹا سسٹم ہی شیخ حسینہ واجد کی فال کا سبب بنا، یا پھر یہ آپریشن جو تبتا لاوا بن کے آج کوٹے سسٹم کی وجہ سے باہر آ گیا؟ دیکھیں، ایک ٹپنگ پوائنٹ تھا کوٹا سسٹم جو تھا وہ. باقی تو جس طریقے سے انہوں نے استحصال کیا ہے، جبر کیا ہے، جس طریقے سے لوگ غائب ہوئے ہیں، بڑے بڑے لیڈرز کو پھانسیاں دی گئی ہیں جیسے جماعت اسلامی کے لیڈرز کو، وہ سب مل ملا کے یہاں تک پہنچایا نا. یہ ساری جو انہوں نے خود ہی تو آگ لگائی ہے ہر طرف. جو اپوزیشن کو بالکل انہوں نے دماغ سے لگا دیا، اور وہ لوگ جو اس میں ملوث بھی نہیں تھے، جن کو ملوث کہنا چاہیے، جو اس وقت موجود بھی نہیں تھے جماعت اسلامی کے لوگ، ان کو بھی صرف اس بات کی پھانسی لگا دی کہ وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں. تو یہ تو پھر ہونا تھا ان کے ساتھ ہی. بالکل صحیح. بہت شکریہ. غلام مصطفیٰ صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور بنگلہ دیش کی صورتحال پر ایک بہت ہی پروفاؤنڈ تجزیہ ہمیں دے رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ اپنے سیاسی معاملات پر نظر ڈالتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ ملک کی سیاسی صورتحال اور سیاسی پارٹیوں کا موقف جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گی پاکستان تحریک انصاف سے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، نون لیگ سے نہال ہاشمی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور قانون دان اعتزاز احسن صاحب. نہال ہاشمی صاحب، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی پاورفل حلقوں سے بیک ڈور رابطوں کا تقاضا تو کر رہی ہے، لیکن شاید کہیں نہ کہیں وہ رابطے ہو بھی رہے ہیں، اور شاید اسی لیے حکومتی حلقوں میں آپ کو نظر آ رہی ہے کوئی گھبراہٹ یا بے چینی، کیونکہ ہر پریس کانفرنس میں انہیں تانے دیے جاتے ہیں کہ بوٹ چاٹے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کو گھبراہٹ ہو رہی ہے وہ رابطے کر رہے ہیں. ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں. اور ہینڈز آر ویری کلین. ہم نے ماضی میں بھی کوئی پاکستان کی خدمت ہی کی ہے، کبھی ہم نے کوئی دوسری بات نہیں کی. اور آج جو لوگ بہت ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے وہ آج ڈیموکریسی کو بھول گئے. اگر ڈیموکریٹک لوگ ہوں گے تو وہ اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں آئے، پارلیمان میں بیٹھ کر کے جو پارلیمانی پارٹی ہے اس سے بات کریں. اگر اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جواب دے گورنمنٹ کو ہے. گورنمنٹ کے اندر اس کے رولز اور فارمولا کے تحت کام کرتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کوئی از خود نہیں کرتی ہے، ڈیفنس منسٹری سے کرواتی ہے جو کام کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کی بوکھلاہٹ اور ان کو
اپنی غلطی کوتاہیاں گلٹی نظر آ رہی ہے، ان کو احساس ندامت ہے، اور یہ خود غرض کی سیاست کرتے رہے، اپنی ذات سے بالا تر یہ لوگ سیاست نہیں کرتے رہے، یہ کبھی پاکستان کے لیے نہیں سوچتے رہے، پاکستان کے عوام کے لیے نہیں سوچا۔ انہوں نے جو قرضہ لیا وہ پاکستان میں کہیں کسی علاقے میں آپ کو ایک نظر نہیں آئے گا، ایک اسکول، ایک کالج، اسپتال نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے ہمیشہ ڈیموکریسی کو انڈرمائن کیا، اپنی ذات کی گرد اور ایک انتقام کی سیاست کی، گالی گولی کی سیاست کی، ڈسٹرکشن کی سیاست کی۔ تو دیکھیے مکافات عمل ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ اور آج آپ دیکھیں نا، میں تو نہیں کہوں گا کہ کون کیا چاٹ رہا ہے، کون کیا نہیں چاٹ رہا، مگر 3.5 سال بتا دیں مجھے کوئی بھی کہ 3.5 سال انہوں نے پاکستان کی کیا خدمت کی۔ کبھی امریکہ کو گالی دیتے ہیں تو کبھی امریکہ میں اپنے لیے قرارداد پیش کرواتے ہیں، کبھی سندھ کو کہتے ہیں کہ پنجاب سے تم بہتر نہیں ہو، کبھی کسی کو، کبھی یہاں پہ طالبان کا دفتر کھول دیتے ہیں، کبھی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، کبھی ایران میں جا کر کر دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آپ کے خلاف کر رہا ہوں۔ تو یہ کسی ایک سمت میں تو ایک چیز صرف نظر آتی ہے، یو ٹرن۔ اور میں ان کو ایک سیاسی آدمی نہیں سمجھتا، اگر یہ کہتے ہیں سیاسی تو میں تو سیاسی نہیں سمجھتا ہوں۔ سیاست میں ہوتی ہے ڈائلاگ، سیاست میں ہوتا ہے ٹھیک ہے سر۔ درگزر، سیاست میں ہوتا ہے کو ایگزسٹنس، سیاست میں یہ نہیں ہو کہ میں نہیں تو کچھ نہیں۔ اور انہوں نے سب کو چور ڈاکو بولا، کہا ہم نے کسی سے بات نہیں کرنا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے، یا کوئی بادشاہ نہیں، بادشاہ صرف اللہ کی ہے، بادشاہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہم سب بشری ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر ہم سب کو ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ملک ہے، کو اس طرح سے انارکی میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ بالکل صحیح سر، میرے ساتھ ہی موجود رہے گا اعتزاز صاحب۔ سر، بانی پی ٹی آئی سیاست دانوں سے مذاکرات کا کہتے ہیں، پھر انکار کر دیتے ہیں، لیکن مذاکرات صرف جی ایچ کیو والوں سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو پالیسی ہے آپ کو لگتا ہے کامیاب ہو پائے گی، اور یہ جو بیک ڈور راستے اختیار کیے جا رہے ہیں اس کا کوئی پازیٹیو رسپانس آ سکتا ہے؟ ایک تو بات میں پہلے آپ سے عرض کروں کہ یہ بانی پی ٹی آئی کب تک چلائیں گے؟ آپ سارے میڈیا نے بھی بڑے اہتمام سے اس کو اپنا لیا۔ یہی آپ کہتے ہیں کہ عمران خان، یہ اگر میڈیا فری ہے تو آپ کو عمران خان کہنا چاہیے۔ اب خان کی مسئلہ ضرور ہے کہ اس نے بڑی اسٹرانگ پوزیشن دی ہوئی تھی کہ اس نے کسی فوجی سے کسی بات نہیں کرنی، اور نام بھی لیتا تھا، اور پریزیڈنٹ آرمی چیف کا بھی وہ اس کو بھی ذمہ دار ٹھہراتا تھا بہت سارے معاملات۔ اب پریشانی یہ نہیں ہے کہ اس نے یو ٹرن لیا کہ نہیں لیا، یو ٹرن تو اس نے سینکڑوں لیے ہیں، کنگ آف یو ٹرن ہے، لیکن پریشانی یہ ہے اس کے پیچھے کوئی گفتگو، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ مقتدرہ کی طرف سے پیغام ملا ہے موگا عمران کو کہ ذرا تم ادھر سافٹ ہو جاؤ، اور یہ سچویشن اس وقت انٹینیبل ہے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ یوں ہی نہیں کہہ رہے فارم 47 کے ایم این اے، فارم 47 کے ایم این اے بہروپی ایم این اے، یعنی وہ الیکشن ہارے ہوئے، ان کو معلوم ہے وہ ہارے ہوئے، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے ووٹ، جس طرح نواز شریف کا آپ نے دیکھا تھا ٹیلی ویژن پہ، سوشل میڈیا پہ، اس کی ساری جو ووٹ تھے وہ گنتی کیے گئے، ان پہ اوور رائٹنگ کی گئی، ان کو کاٹا گیا، 3 کو 8 بنایا گیا، پھر 88 کو 188 کر دیا، 76 کو 176 کر دیا گیا، اور میاں نواز شریف کے فور میں تو آپ کو یاد ہوگا 1000 کی جنگ دیتے تھے، یعنی جہاں 232 ہے اس کو 1232 بنا دیا۔ اور یہ سامنے ہمارے میرے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے، جو ان کی فارم 45 ہے اور 46 ہے، ان کو یہ ہے ہی، یہ تو ان کے تو پیروں میں تھلے، وہ کیا ہے، کاکڑ نے کیا تھا، کاکڑ نے کس نے جواب دیا تھا کہ اگر زیادہ باتیں کرو گے تو میں فارم 47 کا آپ کا پول کھول دوں گا۔ یہ ایک
जुर्म पे बैठे हुए हैं, क्राइम पे। अच्छा एतजाज साहब ये बताइएगा सर, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, मखसूस नशस्तों के केस में देखा गया कि अक्सरियती से फैसला, अक़लियती फैसला पहले आ गया और इख्तलाफी नोट में ऐसे महसूस हुआ जैसे हुकूमत को ये डिक्टेट किया गया हो कि अक्सरियती फैसला नहीं मानना। सियासतदान आपस में बातचीत ना करें तो सूरत हाल अजीब और बुरी हो जाती है, जैसा कि आज बांग्लादेश में आपने देखा हसीना वाजिद साहिबा भाग गई हैं, फ़ौज मुल्क पर काबिज हो चुकी है। ये सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए। मैं तो वक्त से रहा हूँ दाई के आपस में बातचीत करनी चाहिए। और सियासतदान एक तरफ तो मैं बता रहा हूँ वो उसकी फॉर्म 45 की कब्र में बैठे हैं और वो नीचे दफना के उसको छुपा रहे हैं। ये कोई गवर्नमेंट नहीं है, इनको पता है, इनको पता है कि आम चौधरी को लाख वोट नहीं था मिल सकता था, इनको पता है कि ये सारन को वोट नहीं था मिल सकता इतना लाख लाहौर में, इनको पता है कि नवाज शरीफ को 19,000 वोट मिले हैं जिसको 1 लाख और पता नहीं 70,000 किया, और डॉक्टर यास्मीन राशिद को 1,05,000 वोट मिले हैं जिन्होंने काम करके 13,000 किए। ठीक, तो सारी ओवर रेटिंग तो सारी वो तो जुर्म, बड़े संगीन जुर्म के शायद हैं जो इस दफा सामने आ गए। बिल्कुल पहले भी हुआ है 2013 में भी हुआ है, 2018 में भी हुआ है और अब भी हुआ, एक पैटर्न बन गया है, ये और दोबारा भी दोहराया जा सकता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। एतजाज साहब मेरे साथ मौजूद है। मुसर्रत साहिबा, आप क्या कहेंगी? सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जुज़वी अमल दरामद तो कर लिया है, लेकिन लगता नहीं है कि अमल दरामद पूरा होगा या हो सकता है PTI को नशस्तें ना दें, तो क्या लाएमल होगा आपकी जमात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इकरा। सबसे पहले तो ये है कि ये जो टोला हमारे ऊपर फॉर्म 47 के तहत मुसल्लत किया गया है, अगर आप इनकी तारीख देखें तो ये पहली दफ़ा आइन शिकनी नहीं करेंगे। आइन का खून इनके मुंह को लगा हुआ है। आर्टिकल 6 तो कई दफ़ा ये अपने ऊपर लागू करवा चुके हुए हैं। देखें, टाइम पे इलेक्शन नहीं हुआ, इंटरम सेटअप को गैर मुअय्यना मुद्दत तक इन्होंने जारी रखा और फिर उसके बाद अभी अगर हम बात करें, अब हम पिछला भूल जाते हैं, लेकिन जो महज़्ज़ब मुआशरे होते हैं जहां रूल ऑफ लॉ होता है वहां पे ये चीज़ें माफ़ी देने वाली नहीं है कि विद इन 90 डेज जहां इलेक्शन होना था वहां पे पूरा एक साल इंटरम सेटअप यहाँ पे रखा गया। लेकिन उसके साथ अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो मैं स्टार्ट करती हूँ। एतजाज अहसन साहब जैसे फरमा रहे थे और फिर मेरे निहाल भाई ने भी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें आपके सामने रखी, मैं पॉइंट टू पॉइंट एड्रेस करना चाहूँगी। देखिए, अभी जो पतन की रिपोर्ट है वो PTI या मेरी या आपकी इकरा की स्टेटमेंट नहीं है, वो एविडेंस बेस्ड रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये वाहिद पाकिस्तान का एक ऐसा हलका है, जब से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, मेरी मुराद है नवाज शरीफ साहब की कंस्टिट्यूंसी, वहाँ पे 78,000 वोट पड़ जाते हैं ज़्यादा अपने ही MPA से, और उसमें उन्होंने एक एक चीज खोल के रख दी है। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आपको लिंक भेज दूंगी, वो जरा उनकी रिपोर्ट इनको दिखाएं और इन्हें कहें कि अपनी क़यादत को ये उनको बताएं। और जो मजाक किया गया, और फिर एक ये भी अजूबा मुआवजा देखा कि लाहौर के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब से ज्यादा पॉपुलर लीडर भी एक उभर के आया जिसका नाम ओन चौधरी साहब है, और वो फिर उनसे भी ज्यादा रिकॉर्ड तादाद में वोट ले गए। इतनी ओपनली रिगिंग कभी कहीं किसी जगह पे दुनिया में रिपोर्ट नहीं हुई। जितने भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आए, और अब तो पतन ने तो सब इनका पोल खोल के रख दिया है। देखिए, जब आप फॉर्म 47 के तहत आए हैं, आपके पास अवामी मैंडेट है नहीं, तो फिर ये कौन सी जमहूरियत, ये कौन सी आईनी हुकूमत? बेसिकली हमारा जो मसला है किसी सियासी जमात से या किसी सियासी क़यादत से, लुक, गवर्नमेंट अलग चीज़ है, पॉलिटिकल लीडरशिप अलग चीज़ है। इस गवर्नमेंट से हम इसलिए मुज़ाकरात नहीं समझते क्योंकि ये हमारी नज़र में ये हुकूमत गैर आईनी है, इल्लीगल है, गलत तरीके से आई है, अवाम के मैंडेट पे शब खून मार के आई है।
اگر آپ ہمیں یہ کہیں کہ ایک جماعت ہے سیاسی، اس کا نام ہے پیپلز پارٹی، اس کا نام ہے پی ایم ایل این، ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو میرا مینڈیٹ چوری کر کے میرا جو مجرم ہے، عوام کے ووٹ کا جو مجرم ہے، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ وہی میرے مسائل. مثلا مجھے یہ بتائیں اقرا، میرا چور ہے مسٹر اے، اس نے چوری کی ہے، وہ ثابت ہو گئی ہے، اور وہ نیوٹرل بہت سارے اور جگہوں پہ وہ ثابت ہو گئی ہے، اس لیے نہیں کہ میں الزام لگا رہی، بٹ وہ ثابت ہو گئی ہے، اور آپ مجھے انسسٹ کریں کہ آپ انہی سے ہی انصاف مانگے. وہ کیا مجھے انصاف دے پائے گا یا انصاف پہ مبنی ڈائیلاگ ہو پائے گا؟ ہمارا مدعا یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل لوگوں سے ڈائیلاگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے، ہونا چاہیے، بٹ اس وقت ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے یہ ہمارے اوپر غیر آئینی طریقے سے ہم نہ صرف مسلط کیے گئے ہیں، مضحکہ خیز طور پر ہماری ریزرو سیٹوں کا جو ہماری آلریڈی جو انہوں نے فارم 47 سے جو سیٹیں چھینی وہ الگ ہے، جو مینڈیٹ اس وقت ہمارے پاس ہے اس کے تحت ہماری ریزرو سیٹوں پہ بھی یہ قبضہ جما کے بیٹھے ہیں. وہ تک کا فیصلہ یہ مجھے یہ بتاؤ، کیا یہ بحث ہونی چاہیے کہ ہماری جو ریزرو سیٹوں کا کوٹا یہ نہال صاحب سے نہال صاحب کے سامنے میں یہ نہال بھائی آئین اور قانون کرتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہی موجود ہے ریحان. آپ نہال صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بیکاز سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ کا فیصلہ آتا ہے، پھر ان جج کا تحریری فیصلہ آ چکا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دو پی ٹی آئی کو سیٹس نہیں ملنی چاہیے اور حکومت اسی کو بنیاد بنا لیتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ عدلیہ کے خلاف کوئی ایکٹ آف وار تو نہیں ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں. دیکھیں، میں اقرا آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ابھی اعتزاز صاحب کو بھی سن رہا تھا، اور تو اعتزاز صاحب بھی، اب میں اکیلا ہوں، یہ دونوں وہ بھی پی ٹی آئی کی بریف فولڈ کر رہے تھے. شاید اعتزاز صاحب بھول گئے 2018 کی تاریخ، اور بھول گئے وہ جو جیٹ پہ لاد کے لایا جا رہا تھا، ایئر جیٹ پہ پنجاب میں، جیسے پکھی نہیں پکڑ کے لاتے اس طرح سے ممبر پارلیمنٹ کو لایا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنا دی جائے. تو میں سمجھتا ہوں جو لوگ پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ سکتے ہیں، جو لوگ آئی ایم ایف کے پاس جا کے کیمپین چلا سکتے ہیں، جو لوگ بیرون ملک جا کے پاکستان کی جگہزائی کرا سکتے ہیں، ان کا صرف ایک ہی نعرہ ہے کہ ہمیں حکومت کرنے دو. یہ نہ فارم 45 فارم 47 کی بات نہیں ہے. 2018 میں بھی فارم 45 تھا اور 47 تھا. عوام کن بنیادوں پہ آپ کو ووٹ دیتی ہے کہ آپ نے عوام کے لیے کیا کیا، آپ کی کارکردگی کیسی رہی، کتنے آپ نے فلاحی منصوبے، تعلیمی منصوبے، صحت کے منصوبے، یا خارجہ پالیسی، دفاعی پالیسی بہتر کیا. اور کیا یہ بھی عوام نے کہا تھا کہ آپ جا کے جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہو جائیں، آپ جا کے میاں والی میں وہ جہاز جو پاکستان کا پرائڈ تھا اس کو توڑ دیں. آپ عوام نے یہ بھی کہا تھا فارم 45 47 میں کہ آپ جائیں جا کے کرنل کیپٹن شیر خان کی وہ مومن میں ان کو آپ توڑ دیں. کہ عوام نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اپنے کارکنوں کو کہیں کہ پاکستان کے جھنڈے کو جلائیں اور پاکستان کے پاسپورٹ کو جلائیں اور کہیں خان نہیں تو کچھ نہیں. بھائی خان یا نواز شریف صاحب آئیں گے جائیں گے، پاکستان قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے، خان کے لیے نہیں بنا ہے پاکستان. یہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ ہی انڈسپینسیبل، تو ایسا نہیں ہے. بابا خان کے بعد بھی پاکستان چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. ہمیں آج بیٹھ کے سوچنا ہے کہ پاکستان کو ایک جٹ کر کے ہم کیسے آگے لے کے جائیں. اور خان صاحب سے ہم بات کیوں کریں؟ خان صاحب ایک قیدی ہے اور یہ بات وہ خود کہہ چکے ہیں نا کہ بھائی آپ اپنے مقدمات عدالت سے کلیئر کرائیں. اب آپ نے جو عدالت والی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں جو امین الدین صاحب نے اور افغان جسٹس افغان نے، دونوں معزز جج ہیں، ان کی اگر آپ لوگوں نے ججمنٹ پڑھی ہوتی تو بڑا کرسٹل اینڈ کلیئر ہے. میرے سامنے بھی آئین کی کتاب رکھی، میں ابھی آپ کو دکھا سکتا ہوں. اس میں بڑا 2 ٹوک ہے، ٹھیک ہے، unless and until you will put the constitution in abeyance or bypass the constitution you cannot grant the relief to. ہم جب جاتے ہیں اپنی پلینٹ لے کے یا پٹیشن لے کے تو ہم کہتے ہیں مسٹر اقرا حسن ورسز دا اسٹیٹ اور ورسز فلاں فلاں فلاں. وہاں پہ ایک کا پورے جیسے ہندی میں کہتے ہیں نا کہ پوری رات رامائن سنی، صبح اٹھ کے پوچھا گیتا کون ہے. تو یہاں تو سنی تحت کاؤنسل تھی اور یہ تھے. اور پھر اور ایک بات بڑی بھیانک بات ہے کہ حلف جو ہے، دیکھیے میں اکیڈمک ایک بات کہتا ہوں، ہم حلف لیتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، ہم کہتے ہیں کہ ہم حلف لیتے ہیں. ان تمام ممبران نے اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کے حلف لیا اور کہا کہ ہم سنی اتحاد کاؤنسل کے ممبر ہیں. اب اسی پارلیمنٹ میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ کہیں نہیں ہم سنی اتحاد کاؤنسل نہیں، کہ ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہیں.
اس ملک کے ساتھ، ہمارے مذہب کے ساتھ، ہمارے معاشرتی اقدار کے ساتھ جتنا مذاق اڑانا ہے، آپ بتائیں نا خاص آپ کیا کریں گے؟ کیا کیا انہوں نے سارے، اور یہ 11 سال میں انہوں نے کے پی میں کیا کیا؟ کون سے دودھ اور شہد کی مکھی ندی بہ گئی کے پی میں؟ کے پی میں ایک بارش ہوئی تو کے پی کے سارے پل ڈھیر ہو گئے. کے پی میں کبھی تھانے پہ حملہ ہے، کبھی جیل پہ حملہ، کبھی فوجی جوانوں پہ حملہ، کبھی چوکیوں پہ حملہ ہے، کبھی جیل ٹوٹ رہا ہے، کبھی تھانہ ٹوٹ رہا ہے، کبھی عام لوگوں کے ساتھ، کبھی عورتوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. ہمارا مسئلہ عمران خان نہیں ہے، پاکستان کے کوئی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ہے پاکستان میں پارلیمانی ڈیموکریسی پروان چڑھے. آج ہم جیتے، کل آپ جیت جائیں. 2018 میں ہم جیتے تھے نا. 2000 ہم نے تو آپ کی طرح نہیں کیا کہ ہم نے جا کر کے 2018 کے بعد دھرنا دے کے بیٹھ گیا اور کہا چائنیز پریزیڈنٹ نہیں آئے گا. ہم نے تو ایسا نہیں کہا کہ جی ہم آپ کی حکومت کو نہیں چلنے دیں گے. ہم نے تو شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ آئے مساق معیشت کرتے. یہ لوگ ایک لفاظی کر لیتے ہیں بھائی. نواز شریف نے لاہور کو لاہور بنایا، ورنہ لاہور میں تو ٹانگے چلتے تھے بھائی. بالکل صحیح. نہال صاحب میرے ساتھ ہی سر موجود رہیے گا. آخری بات سنیں. کراچی لاہور سے بہت آگے تھا. کراچی کو کہتے تھے روشنیوں کا شہر، اور پورے پنجاب سے لوگ سمندر اور روشنی دیکھنے آتے تھے. اب ہم لاہور جاتے ہیں میٹرو بس دیکھنے کے لیے، اب ہم جاتے ہیں اورنج ٹرین دیکھنے کے لیے، ہم درسگاہیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم سڑکیں دیکھنے جاتے ہیں، پارک دیکھنے جاتے ہیں. اور اب ہم پہلے جاتے تھے کہ پانی جم گیا، اب تو مریم نے وہ بھی صاف کر دیا. تو لاہور جن کی خدمت کرے گی ان کو دیا جائے گا ووٹ، یا جو نوجوانوں کو بدتمیزی سکھائے، گالی سکھائے، گولی سکھائے، حملہ کرنا سکھائے، اسے ووٹ دیں گے لوگ. بالکل صحیح. لیکن سر آپ کی جماعت کی گرفت کمزور تو ہوئی پنجاب کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. مسرت، آج آپ کی جماعت نے ثوابی میں بھی جلسہ کیا اور آپ لوگ گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بات کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر گرینڈ اپوزیشن الائنس نظر نہیں آ رہا. دیکھیں اقرا، ابھی نہال بھائی نے بہت ساری چیزیں جو فرمائی ہیں، لیکن جو ریالٹی ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. میں ثوابی کے جلسے کی طرف اور اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کی طرف آتی ہوں، لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو ریسپونڈ. دیکھیں جنیرک فکرے آپ جیسے سیزنڈ پولیٹیشین کے منہ سے اچھے نہیں لگتے. اس طرح سے مجھے یہ بتائیں کہ جو اس ملک کو جو دیوالیہ پن کی یہ بات کر رہے ہیں تو فیکٹس کچھ اور بتاتے ہیں. 2020-21 میں یہ دنیا کے 3 مختلف سروے آئے تھے جو پی ٹی آئی نے نہیں کرائے تھے. اس کے حساب سے پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک تھا. اور جو 2020-21 میں اور اس کے بعد جو کرونا کے بعد پوری دنیا میں جو اشیاء خرد و نوش تھی اس میں ایک مہنگائی کی لہر آئی. آج 2024 میں پوری دنیا جو 2020-21 کے ریٹس تھے ان سے عوام کو ریلیف دے رہی ہے. 8% انہوں نے اس وقت جو قیمتیں تھی اس سے بھی کم کر دی ہیں. اور آج پاکستان کے اندر 2020 اور 21 کے کمپیریزن میں 70 سے 80% مہنگائی ہے. یہ فگرز ایسے ہیں جو میں خود سے نہیں بات کر رہی. میرے بھائی اگر یہ چاہتے ہیں تو یہ خود جا کے گوگل کے اوپر تھوڑی سی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کریں اور دیکھ لیں. پھر ایک اور چیز، پاکستان کے اندر اشیاء خرد و نوش، آپ کے جو پیٹرول صرف ان ملکوں سے مہنگا تھا جو خود اس کو جن کی خود کی پیداوار ہے. اور پاکستان میں گھروں کا کرایہ جو فیئر ہے ویسے کرایہ سواری والا. ایجوکیشن یہ دنیا میں سب سے سستی تھی، اور کرایہ جو مکانوں کا ہے وہ صرف افغانستان ہم سے بہتر تھا بیکاز وہ اس وقت حالت جنگ میں تھا. یہ آن ریکارڈ ہے. اور آج 2024 میں جب فرشتے ہمارے اوپر آ چکے ہوئے ہیں، یہ فارم 47 کے تحت، چلے چھوڑ دیں فارم 47 کو، آج کیا حالات ہے؟ آج پاکستان دنیا کا، دوبارہ سنیں، دنیا کا مہنگا ترین ملک ہے. اور جو کاسٹ آف لیونگ ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہے. بجلی خطے میں اس وقت روپی کے اندر جو بنگلہ دیش ہے، شری لنکا ہے اور انڈیا ہے، 16 سے 18 پاکستانی روپے میں فی یونٹ وہ اپنے صارفین کو دے رہے ہیں، اور ہم دے رہے ہیں 60 سے 70 روپے پر یونٹ، 70 سے 80 روپے پر یونٹ. اس کے بعد جو پاکستانی لوگ ہیں ان کی آمدن سنیں، پر کیپٹا سن لینا بھائی، پر کیپٹا $1500 پر ایئر. اور مہنگائی یہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ. اور جو آپ کے نیبرنگ کنٹریز ہیں جن کی میں بات کر رہی ہوں، بھارت ہو گیا، آج بنگلہ دیش آپ سے زیادہ پر کیپٹا 3 گنا کماتا ہے. لیکن اس کے باوجود آج لوگوں نے وہاں پہ کیا کیا؟ 4 سے 5 ہزار ڈالر پر کیپٹا پر ایئر ہے آپ کے خطے کے لوگوں کی آمدن. اور آپ کا غریب آدمی پاکستانی جو پس گیا آپ لوگوں کی وجہ سے. اور دنیا میں پر کیپٹا آمدن ہے 25,000 سے 30,000 آن ایوریج.
یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں جب آپ جیسے سینئر لوگوں کے منہ سے, میں آپ کے آگے بہت جونیئر ہوں, جب ہم اس طرح کے جھوٹ سنتے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا. بات وہ کریں جو حقیقت ہے. کون سی جمہوریت, کون سی ڈیموکریسی کی, جتنا آپ لوگوں کے پچھلے 16 ماہ میں ڈیموکریسی ویک ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں میرے بھائی نہیں ہوئی. یہ ایک حقیقت ہے. جتنا عزتوں کی پامالی, جتنا چادر چار دیواری کا تقدس سندھ اور پنجاب میں ہوا ہے, کے پی کے اس سے بہت پیچھے ہے. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, کراچی کے اندر ہمیں پولیٹیکل جلسہ کے اوپر ہمارے حملہ کیا جاتا تھا, آپ نے آواز نہیں اٹھائی. عورتوں کے منہ سے خون نکل رہا ہوتا تھا. ہمارے گھروں میں ہم محفوظ نہیں تھے. دن میں رات میں جس وقت مرضی ابھی بھی ہمیں کوئی آ کے اٹھا کے لے جائے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. ہمارے جو ایک سوشل نارمز تھے, سوسائٹی کا جو ایک فیبرک تھا, جو حسن تھا کہ عورتیں اور فیملیز سیاست سے مبرہ تھا, نہ والدین کو چھیڑا جاتا تھا, نہ کسی کا 80 سالہ ماں چھوڑی. ڈار فیملی میں ریحانہ ڈار, میں آپ کو بتاؤں خواجہ آصف نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ ہماری بہنوں کے دوپٹے گھسیٹے گئے, چاہے وہ ایڈوکیٹ تھی. یہاں پہ آپ ڈاکٹر یاسمین جس نے اس ملک کو اپنی ساری زندگی دے دی, کینسر سروائیور, وہ آج بھی جیل کی چکی میں پڑی ہوئی ہے. ہم نے کبھی بھی لوگوں کو وکٹمائز نہیں کیا, نہ ان کے بچوں کو, نہ ان کے خاندانوں کو. دیکھیں آپ کے خلاف 300 کیسز ہم نے نہیں بنائے تھے, جو بھی تھے کرپشن کے تھے. ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا. آخری بات کروں گی اقرا, انہوں نے الزام لگایا کہ ہم نے بدتمیزی سکھائی ہے. میں کہتی ہوں خان صاحب کی سپیچز اور ان کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے, جس میں مریم صاحبہ کی, ایون نواز صاحب کی وہ سپیچز نکالیں جو وہ بے نظیر کے لیے بولتے تھے, اور مریم جو ابھی ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, اور ہم بہنوں کے لیے بولتی ہے, اور نواز شریف ہماری پولیٹیکل ورکرز کے لیے جو الفاظ بولتے ہیں, میرا خیال انہوں نے اس زمانے میں کریکٹر اسیسینیشن کی جب تصور نہیں تھا. بالکل صحیح. نہال صاحب کا موقف لے لیتے ہیں. جی سر, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں مسرت صاحب کو سن رہا تھا, میں صرف ان سے عرض کروں گا کہ آپ نے ان 4.25 سالوں میں جو 52,000 بلین اور لون لیا, اس سے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 100 ڈیم بنائیں گے. 100 میں سے کتنے ڈیم بنائے یہ بتا دیں. بھاشا کا مت بولیے گا, دے امیر کا, وہ ہمارے وقت کا پروجیکٹ ہے, ہم نے اس میں پیمنٹ بھی کیا. کہاں پہ پھر آپ بتائیں کتنے پاور پلانٹ لگائے آپ نے ان سالوں میں, کہ بھی میں 11 سال میں آپ نے کتنے لگائے. جو نواز شریف نے کہا تھا وہ پورا کیا. آپ کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں, ایک کمپلیشن ہوئی ہو پروجیکٹ جو 25 ارب میں ہم نے اسلام آباد پنڈی کے میٹرو بس بنایا. آپ نے پشاور میں کتنے بتائے. کوئی ایک یونیورسٹی بتا دیں, ایک یونیورسٹی, ایک کالج, ایک ٹیکنیکل کالج پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں, ایک ہسپتال بتا دیں پبلک سیکٹر میں, ایک موٹر وے بتا دیں پبلک سیکٹر میں, ایک نئے انڈسٹریل زون بتا دیں کہ آپ نے ان جگہوں پہ انڈسٹریل. ماں سوائے نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کی توہین کرنا اور یہ سمجھنا کہ یو آر دا ماسٹر, اور آپ تو اس سے دیکھیں. اور پھر جتنی بار پاکستان کو, اس کے اداروں کو دھمکی دی, نیلا گنبد میں کھڑے ہو کے کہا تھا نا شیخ رشید کے ساتھ, آگ لگا دو, اڑا دو, گرا دو, توڑ دو, مار دو, مر جاؤ. یہ لفظ میں کم بتا رہا ہوں, زیادہ بولا انہوں نے. پھر جس طرح سے انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ ہوا, عارف حلوی صاحب نے کہا سنا ہے پی ٹی وی, کہلے ہاں پریشر بڑھا کے رکھو, کل یہ صوبہ ریزائن کر رہے ہیں. اسپورٹس مین اسپرٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ میدان میں اترے, ہمارا مقابلہ کریں سیاسی میدان میں, اور آپ جیتے یا ہارے آپ اس کو قبول کریں. آپ صرف یہ بتا دیں کہ کس بنیاد پہ, کس منشور کے بنیاد پہ لوگ ان کو پسند کرتے تھے یا ووٹ دیتے. جبکہ نواز شریف کا جو اپنا ایک معیار تھا وہ تو ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ آدمی ہے. ٹھیک ہے, نواز شریف کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. کہاں راجہ بھوگ, کہاں گنگو ٹیلی, بہت شکریہ نہال صاحب. مقابلہ تو کسی بھی سیاستدان کا کسی سے نہیں ہے. مقابلہ بالکل کارکردگی کی بنیاد پر کہ کس جماعت نے کتنا کام کیا عوام کے لیے اور کتنی عوام کو مہنگائی سے نکالا. بہت شکریہ آپ سب کا. امید کرتے ہیں کہ سیاستدان اپنی لڑائی اور ذاتی مفاد کو چھوڑ کر ملک میں عوام کے مسائل حل کرنے پر زیادہ توجہ دیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.